حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کے فضائل اور برکات کا مشاہدہ کروا دیا جائے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہو۔ غلط کانسیپٹ لوگوں میں کھڑا ہو گیا کہ جی جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوائے۔ روزہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے رکنا ہے، تو پھر وہ جو روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ وہ حاصل ہوگا۔ روزہ ایک واحد عبادت ہے جس میں اللہ اپنا آپ دیتا ہے، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کے فضائل اور برکات کا مشاہدہ کروا دیا جاتا، علم تو دے دیا گیا، مشاہدہ کروا دیا جاتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے سال کی برکات ایک مہینے کے اندر رکھی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اس پہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ہر سال آتا ہے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ ہمیں نواز کر ہمارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کئی رمضان آئے، کئی رمضان چلے گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حقیقی طور پر ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئے۔ جو رمضان مبارک کا مقصد ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان مبارک کے روزوں کا جو فرض کیا ہے، اس میں اللہ کی ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو کیا کہ بھئی ہم سب بھوکے رہیں، سب کھانا کھائیں، پیاسے رہیں، پانی پئیں، اللہ کی ذات کو کیا فرق پڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ مقرر کیا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی جو برکتیں رکھی ہیں وہ سب میرے لیے اور آپ کے لیے رکھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ جو الصیام ہے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں رکنے، کسی بھی چیز سے آپ رکیں۔ انی نذرت للرحمن صوما، قرآن میں کہ جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تو حضرت مریم نے کہا کہ جب میں اپنی قوم میں جاؤں گی تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا مریم تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے نظر مانی ہے صوم۔ اور صوم کیا کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا، مطلب کیا ہے؟ فلن اکلم اليوم انسیا، آگے اس کی تشریح کر دی کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ ان کی شریعتوں میں یہ ہوتا ہوگا، ویسے کبھی کبھی جو ہے ہماری شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو یہ منت مان لینی چاہیے کہ میں آج سارا دن خاموش رہوں گا، آج میں بولوں گا نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا سمتا نجا، جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو وہاں پر مطلقاً کیا ہے؟ صوم کا مطلب ہوتا ہے مطلقاً رک جانا۔ اب کسی چیز سے بھی رک گئے، آپ کھانے پینے سے رک گئے، بات چیت کرنے سے رک گئے، چلنے پھرنے سے رک گئے، لوگوں سے ملنے جلنے سے رک گئے، تو مطلقاً صوم کہتے ہیں اس کو۔ ہم لوگ عربی زبان میں جب بات کرتے ہیں تو صوم کا معنی جو ہے وہ اس معنی میں لیا جاتا ہے، رکنے کے معنی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصوم نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر رکنا فرض کیا۔ صیام کا صیام کس کو کہتے ہیں؟ صیام کہتے ہیں کھانے سے، پینے سے، خواہشات سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، ہر اس کام سے جو آپ کو اللہ سے دور کرے، اور بہت زیادہ اور بہت سے ان کاموں سے بھی جو جائز ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا تو جائز ہے، کھانا پینا کوئی حرام تو نہیں ہے، کھانا پینا تو جائز ہے، حلال چیزوں سے کھائے، کسی وقت بھی کھائے جائز ہے، پانی پینا بھی جائز ہے، خواہشات کو، جنسی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے رکنا ہے آپ نے۔ جب آپ ان ساری چیزوں سے رکیں گے تو پھر وہ جو روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ وہ حاصل ہوگا۔ ورنہ یہ جیسے انہوں نے کہا نا میں نے نظر مانی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری بھی یہ نظر ہی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، ٹھیک ہے جی، اب اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میری بیوی کیا کہے گی، والد کیا کہے گا، والدہ کیا کہے گی، یار ایسا جوان آدمی روزہ نہیں رکھتا، بچے کیا کہیں گے ابا نے روزہ نہیں رکھا، تو سوسائٹی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دوست احباب کیا کہیں گے، یار اتنا مضبوط آدمی ہے، جوان آدمی ہے، دیکھو اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ نہیں رکھتا۔ تو وہاں پہ کیا ہے، ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے، ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے،
یار اتنا مضبوط آدمی ہو کے، جوان آدمی ہو کے اور روزہ نہیں رکھتا. اچھا نماز کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے. نماز کے بارے میں ہم لوگ سوچتے نہیں سوچتے کہ بھئی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یہ سوچتے ہم لوگ نہیں سوچتے. زکوٰۃ نہیں دیں گے نہیں سوچتے. کیوں کہ اس میں آپ کی ایگو کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہوتی، اس میں کوئی بہادری نظر نہیں آ رہی نا. اور روزے میں کیوں کہ یار وہ بچی کیا کہیں گی، بیوی کیا کہے گی، محلے والے کیا کہیں گے. تو چلو اچھا پھر کیا ہے، ہم لوگ ہی ہیں، ہم ہی یہ فوائد بھی بیان کرتے ہیں آج کل. ماشاءاللہ بری بات نہیں ہے اس میں بیان کرنے میں، لیکن زیادہ تر جو بینیفٹ بیان کیے جاتے ہیں وہ روزے کے، وہ یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے صحت اچھی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے صحت اچھی ہو جاتی ہے. اب صحت اچھی ہونے کے لیے تو یار اب تو چلو بھائی اب تو رکھ لینا چاہیے. صحت اچھی ہوتی ہے، اور صحت کس کو عزیز نہیں ہے؟ صحت کس کو عزیز نہیں ہے؟ اگر ریگولر اگر اس بات کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے گھٹنے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ کی کمر اچھی ہو جاتی ہے، آپ کا دوران خون صحیح ہو جاتا ہے، سارے میڈیکلی فائدے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کچھ عرصے میں مسجدیں بھرنا شروع ہو جائیں. لوگ کہیں ہاں یار ماشاءاللہ بھائی نماز پڑھنے سے یار صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں نماز ایسی یوگا ایکسرسائز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے جی ایکسرسائز نہیں، چلو نماز پڑھ لیں ایکسرسائز نہیں کرتے. تو اب یہ جو روزہ ہے سیام اب آ رہا ہے ہر سال ہماری زندگی میں، لیکن وہ کوئی تبدیلی لے کے نہیں آتا. بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اور تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے بھی کر سکتا تھا کہ بھئی ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کر، ایسے بھی ہو سکتا تھا. صوم داؤدی جسے کہتے ہیں، صوم داؤدی نا، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے. اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے تھے، لیکن عقلی طور پہ دیکھا جائے تو یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انفرادی طور پہ حکم ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے جس دن آپ کے روزہ رکھنے کا دن ہوتا میرے افطار کا دن ہوتا. اگر بھائی تم نے منڈے کو شروع کیا، میں نے ٹیوزڈے کو شروع کیا، وہ کہتا میں نے ویڈنسڈے کو شروع کیا. تو آدھے لوگ جو ہے وہ پھر یہ تو، اور پھر اجتماعیت نہیں ہوتی، اجتماعیت نہیں ہوتی. پھر جو ہے وہ آپ 2 منٹ کے لیے دیکھیں پورا جو نظام ہے زندگی کا وہی دھرم برم ہو جاتا. اب گھر کے اندر بیوی کہتی ہے آج میرا روزہ ہے، وہ کہتا ہے آج میرا افطار ہے. پھر آج میرا روزہ ہے، ابا کہتا ہے میرا آج افطار ہے. تو نظام سارا ڈسٹرب ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ بھائی پورے سال میں جو مہینہ تمہیں مناسب لگتا ہے نا، جو تمہاری چھٹیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تم روزہ کھلا چھوڑ دیتے. جیسے زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ جو ہے ہر ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے، ہر ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے. کسی کا سال کب پورا ہوتا ہے، کسی کا سال کب پورا ہوتا ہے، ہر ایک کا سال الگ الگ پورا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ زیادہ تر زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن اب کب آپ امیر ہوئے؟ امیر تو آپ رمضان کے مہینے میں نہیں ہوئے نا. ہو سکتا ہے آپ شعبان کے مہینے میں ہو گئے ہو، آپ شوال کے مہینے میں ہو گئے ہو، آپ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہو گئے ہو. آپ کے پاس پیسے آنے کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، خرچ تو آپ کے اختیار میں آنے کا کہاں سے. تو لیکن ہم دیتے کب رمضان میں دیتے ہیں. لیکن جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ہر ایک کا انڈیویجول ہے، اور ہر ایک کے اوپر بھی نہیں ہے. ہر آدمی پہ تو زکوٰۃ دینا نہیں ہے نا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کے اندر تو رکھا کہ بھائی جب تمہارے، اور اچھا اس کے اندر حکمت بھی یہ تھی. آج جو ہے نا وہ ہم مولوی لوگ جو ہے نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے فضائل سناتے ہیں نا، خرچ کرو رمضان میں، خرچ کرو رمضان میں، کھلاؤ رمضان میں، کھلاؤ افطار کراؤ. بہت اچھی بات، بہت کوئی بری بات تو نہیں، اچھی بات. لیکن رمضان کے بعد جو بیچارے بھوکے پیاسے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ رمضان میں اتنا ہو گیا، ایکسیس آف فوڈ اتنا ہو گیا کہ بھائی کراچی شہر کے اندر، لندن شہر کے اندر ہر آدمی جو ہے کرا رہا ہے. اب آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کراچی میں ایک ہمارا بندہ ہے، وہ سوشل میڈیا کہتا ہے شتر مرغ کا گوشت جو ہے وہ اس کا قورمہ بنا کے کھلا رہا ہے، تکے بنا کے کھلا رہا ہے شتر مرغ کے گوشت. کوئی کہہ رہا ہے اچھا بھائی میں جو ہے اونٹ کے گوشت کی بریانی بنا کے کھلا رہا ہوں. اب غریب جو ہے پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ آج ہم نے کون سی جگہ جا کے افطار کرنا ہے جی، کہاں پر جو ہے وہ بہترین افطار ملتا ہے. اچھا افطار بھی تو ایک لمیٹڈ پیٹ، ایک لمیٹڈ ہے نا بھائی، کتنا کھائیں گے آپ، سحری کتنا کھا لیں گے. تو یہ ہم نے ہی فضائل سنا ہے. تو رمضان جو شہر المواسات ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، تاکہ آپ
لوگوں کی بھوک کو، لوگوں کے پیاس کو جو ہے سمجھ سکیں، اس چیز کا احساس ہو. تو زکوٰۃ کے اندر کیا تھا کہ بھئی ہر ایک کا انڈیویجول ہے. ظفر بھائی شوال میں دے گا، عبدالوہاب ذوالقعدہ میں دے گا، ہمارا عتیق الرحمان جو ہے وہ دے گا اپنا محرم میں دے گا، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ذوالقعدہ میں دیں گے، تاکہ پورا سال جو ہے لوگ غریبوں کے پاس، فقیروں کے پاس، مسکینوں کے پاس کیا ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اخراجات، ان کے معاملات چلتے رہیں. تو یہ کانسیپٹ زکوٰۃ کا رکھا گیا. ہولان ہول، ہر ایک کا اپنا سال وہ جب شروع کرے ہوتا. اچھا اس کے اندر کوئی اجتماعیت نہیں رکھی کہ بھئی اجتماعیت رکھتے نہیں. ابھی اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اس لیے یہ بات میری شاید اتنی لوگ قبول نہ کریں، کوئی بہت بڑا آدمی انشاءاللہ اس کو سنے اور وہ کرے تو پھر ہو کہ اگر یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ بھئی اگر اللہ نے وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض نہیں کی نا تو ہم نے زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں فرض کرا کے چھوڑ دی. اللہ نے کیوں نہیں کی؟ ہم نے کروانی ہے. کیوں کہ جذبات ہوتے ہیں نا. دیکھیں میں ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں. کیفیات ہوتی ہے. ابھی میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ پک کریں گے، اثر ہوگا. یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کوئی اثر ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے بندہ. یہاں آدمی کیونکہ انوالو ہے وہ زیادہ اثر لے گا. تو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا تو اثر لے رہا ہے. تو اس وقت پہ آپ ترغیب دلا رہے ہو. میں پرسنلی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ان سب چیزوں کے بڑے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ تو آپ ایسا ہو گیا کہ لوگوں کی آپ سینٹیمنٹ سے کھیل رہے ہیں، جذبات سے کھیل رہے ہیں، ان کی کیفیات سے کھیل رہے ہیں آپ. ان کی جو ہے وہ جو روحانی جو ان کا ایک جذبہ بنا ہے آپ اس جذبے کو کیش کرنے کی کوشش کر. یہ اس ماحول کو بھی تبدیل کرنا ہے نا، اس کو بھی ہم نے کرنا ہوگا. لوگوں کو سمجھانا ہوگا. کون سمجھائے گا؟ میں ہی سمجھاؤں گا. وہ کہیں گے یار آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے، ہماری اپنی مسجد ہے. ابھی یہ مسجد تو چلو اپنی ہماری مسجد ہے تو میں جو دل چاہے کہہ دوں. میں کہوں بھائی ہم نے چندہ نہیں کرنا، میں چندے کے سخت خلاف. تو ساتھی کہیں گے وہ بھائی پھر کیسے ہوگا؟ بھائی اللہ چلائے گا. ایسے ہی ہے نا، اللہ چلائے گا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسے رکھا تھا کہ تاکہ غریبوں کی مدد ہو. پورا سال غریب جو ہے ان کو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کو اب کیا کیا، یہ نہیں کیا کہ بھائی پورے سال میں تمہیں جو مہینہ پسند ہے وہ اس مہینے میں رکھ. اب کوئی آدمی کہے گا بھائی مجھے تو دسمبر کا مہینہ پسند ہے، میں دسمبر میں ہی روزے رکھ سکتا ہوں. وہ کہیں گے کہ یار میری تو چھٹیاں اپریل میں ہوتی ہیں، میں تو اپریل کے اندر رکھوں گا. وہ آدمی کہے گا نہیں یار مجھے تو جو ہے وہ اگست کا مہینہ پسند ہے، میں تو اگست کے مہینے میں رکھوں. اب کیا اجتماعیت رہی؟ اب مجھے 2 منٹ کے لیے تصور کریں. بڑے بڑے اسکالرز آئے نا اور انہوں نے آ کے کہا کہ یار یہ کیا ہے یار، آپ لوگ زبردستی روزہ رکھوا رہے ہو، لوگ بھوکے پیاسے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ایک بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے وہ بڑے مشہور ہے ٹی وی پہ آتے، انہوں نے کہا کہ 48 سینٹی گریڈ ہوتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں روزہ رکھو اور جو ہے وہ اس روزے کے اندر بیچارے مر جاتے ہیں، کولیپس کر جاتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ روزے کا ٹائم شارٹ کر دو. کیا کر دو؟ روزے کا ٹائم شارٹ کر دو. یا سارے علماء مل کر جو ہے جن ملکوں میں غریب گرم ملکوں میں جب روزہ آتا ہے ان کو بدل کے ٹھنڈے مہینے میں لے لو. کو اس سال جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ جولائی میں نہیں رکھیں گے، نومبر میں. ایسے کر. کتنی اچھی بات ہے نا، بڑی اچھی عقل کی بات ہے یار. کتنا احساس ہے لوگوں کا، مزدوروں کا احساس ہے. تو جو حالات تو شاید ہو بھی جائے. ظفر بھائی بھی ہمارے. تو یہ مشرکین مکہ پتہ یہی کام کرتے تھے حج کے مہینے میں. یہی کام کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے کہ حج ان کا پورا ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا تھا تجارت کے اوپر. انہوں نے کمرشلائز کیا ہوا تھا. جیسے اب یہ عبادات جو ہے نا کمرشلائز ہے نا، ہر چیز کمرشلائز ہو گئی. ہر چیز جو ہے وہ کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ دھندے کے ساتھ چل رہی ہے. یہ تجارت اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے کہ مال تجارت تیار ہو گیا، فصلیں تیار ہو گئی، اب حج تو 2 مہینے بعد ہے، اس دوران تو یہ خراب ہو جائے گا، کولڈ اسٹوریج تو ہوتے نہیں تھے. تو کیا کریں؟ تو کہتے تھے کہ وہی اعلان کر دو اس سال حج جو ہے 1 مہینے پہلے ہوگا. کیا ہوگا؟ اس سال ایک حج مہینے پہلے ہوگا. اعلان ہو گیا 2 مہینے پہلے کر دو حج، اعلان کر دو بھائی. اچھا اب اگر تیاری نہیں ہے، فصلیں تیار نہیں ہے، مال تجارت پہنچا نہیں ہے بھائی، وہ تھوڑی سی شپمنٹ لیٹ ہو گئی بھائی، وہاں بھی کاروان چلتے تھے، کچھ ہو گیا تو کیا کرو؟ تو اس کو ڈیلے کر دو. کیا اس سال حج اب نہیں ہوگا، اب حج اب 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ نسی کی جو رسم ہے یہ کفر ہے، زیادتی کرنا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ تم 1 سال کو حلال کہتے ہو، 1 سال پہ حرام قرار دیتے ہو. تو جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری کے اندر.
اور آپ نے حج کیا ہے سن 10 ہجری کے اندر، 9 ہجری میں کیوں نہیں کیا؟ حضرت بکر صدیق کو بھیجا، امیر بنا کے حضرت علی کو بھیجا، اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت میں وہ نسی کی رسم کے تحت حج جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں ہو رہا تھا، اور اس کو فوراً چینج بھی نہیں کر سکتے تھے، کیسے چینج کریں؟ تو آپ نے پہلے ان کو بھیجا اور جتنے رسوم اور رواج تھے وہ سارے ختم کروایا، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو گئے تو آپ نے کہا کہ زمانہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا، اور حج جس مہینے میں ہونا چاہیے تھا اسی مہینے میں ہوگا۔ تو حضور نے یہ پیغام دے دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے، ورنہ اگر نہیں کرتے آپ لوگ سچ سچ بتائیں، اگر نہیں کرتے تو یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہمارے جو بادشاہ سلامت سارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ، تو وہ کر لیتے، اور میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کیا کرنا؟ انہوں نے کورونا میں مسجدیں بند کر دی، کباب بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، کیا ہو؟ ہم نے کچھ کیا؟ ہم بیان دے رہے تھے حق، تو ہم سارے کیا بیان دے رہے ہوتے؟ بادشاہ سلامت کا ڈنڈا ہوتا، قرآن کی آیت نہ ہوتی، حضور کا واضح فرمان نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا۔ تو کہتے نہیں حج ان دنوں میں نہیں، اس مہینے میں نہیں، ایسے کرو، یہ مہینے سوٹ نہیں کرتے، یہ مہینے سوٹ کرتے، تو کوئی کچھ نہیں بولتا۔ تو حضور نے یہ پیغام دے دیا۔ تو اب رمضان کے حوالے سے اب دیکھیں کتنی واضح قرآن کے اندر یہ سورہ بقرہ کا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے شروع ہوتا ہے، اور بیچ میں صرف ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ دعا کے، اور پھر أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، پورے رکوع میں ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام بیان کر دی، پورے قرآن میں صرف اسی رکوع میں بیان، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے، یعنی ایسے کر دیے کہ کل کو کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی بادشاہ، کوئی شیخ الاسلام، کوئی بڑا پیر کھڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ بھائی اب رمضان کو شارٹ کر دو، رمضان کو مختصر کر دو، رمضان ہر مہینے ہر ایک کا اپنا اپنا ہو، اپنا اپنا گزارے، کوئی، اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، اور علماء نے ان سارے راستوں پہ پہرا لگا دیا۔ اب کوئی بھی گھسنے کی کوشش کرتا ہے نا، گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں جی ایسے کر لیں۔ تو اس زمانے میں جب یہ مسئلہ بڑا چلا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ایسی حالات ہوں، ہمارے ہاں جب روزے لمبے تھے تو بچوں کے امتحان ہو، بچے جی بھائی اسٹریس میں، ڈپریشن میں، پڑھائی کا بوجھ ہے، دبئی میں، بحرین میں اتنی گرمی ہوتی ہے، مزدور کام کر رہا ہے، اگر چھٹی نہیں کر سکتا بیچارہ، چھٹی نہیں لے سکتا، پھنس گیا ہے، تو کیا کرے؟ تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھے، بھائی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا رکھے، یہی ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، لیکن اس ایک انڈیویجل کے لیے شریعت کے حکم کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پائے گا اس کو یہ مہینے میں روزہ ہی رکھنا ہوگا، رمضان میں رکھنا ہوگا، فرض تو یہی ہوگا، چاہے وہ فیجی آئیلینڈ کا رہنے والا ہو، مراکش کا رہنے والا ہو، سوئٹزرلینڈ لینڈ کا ہو، افریقہ کے کسی جنگل کے صحرا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، بس رمضان کا مہینہ پوری دنیا کے اندر ایک ساتھ شروع ہوگا، ایک ساتھ ختم ہوگا، سب ساتھ مل کر ایک کام کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ الگ الگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی کیے، پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، اس طرح سے روزے نہیں ہوتے تھے، اور پھر یعنی مختلف ان کے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے نا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ وہ جب 30 دن کے لیے گئے تو 10 دن اور بڑھوائے تو 40 دن کا، تو 40 دن کا روزہ شریعت موسوی میں۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ بھی تو شریعت موسوی کے ہی وہ ہے فالوورز ہیں، تو ان میں بھی 40 دن کا تھا، لیکن وہ اب وہ ختم ہو گیا۔ اب یہودیوں کے ہاں تو 40 دن کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ 40ویں دن رکھ لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ 40واں دن تشرین کہتے ہیں اس کو، اس دن وہ رکھ لیتے ہیں، ایک دن رکھ کے کہتے ہیں ہاں 40 پورے ہو، جیسے ہمارے ہاں کوئی 30 رمضان کو روزہ رکھے اور 30 رمضان کو روزہ رکھ کے کہہ کہ پورے ہو گئے، تو وہ ان کے ہاں اس طرح ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یار اس کو جو ہے وہ پورے سال پہ، شبات کو پورے سال پہ تقسیم کر دو۔ ہمارے یہاں بھی کوئی آ جائے آ کے کہے یار یہ 30 ہے نا، تو ایسا کرتے ہیں پورے 12 مہینوں میں اس کو تقسیم کر دیں، 30 پورے کر دیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ایام معدودات، یہ چند گنتی کے ایام معدود ہیں، گنے ہوئے دن ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ کیا کرے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اچھا اب آدمی کہے گا کہ یار یہ کیسا حکم دیا ہے کہ بھئی کہا کہ رکھو، کچھ دن ہے، تم سے پہلے قومیں رکھتی تھی، تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اب بیچارہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، بیمار آدمی بیٹھا ہے،
سفر ٹریولر بیٹھا ہوا ہے, تاجر بیٹھا ہے, وہ بڑا پریشان ٹریولر سفر کرنے والا کہ یار یہ تو بڑا مشکل حکم آ گیا. فوراً کیا کہا, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو مریض ہے جو سفر میں ہے وہ بعد میں رکھ لے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ کیا کریں, کوئی مریض کوئی ایسا کہے کہ بھائی میں تو بعد میں, اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بیمار ہوں بعد میں رکھو, تو میں بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا. ایک آدمی کیسا مریض ہے نا, بوڑھا آدمی ہے, مریض ہے, وہ کہہ میں تو رکھ ہی نہیں سکتا, تو اللہ نے حکم دے دیا. تو اللہ نے کیا کہا, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب تم میں سے جو طاقت نہیں رکھتا, جو طاقت ہی نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی, فدیۃ طعام مسکین, وہ ایک مسکین کو طعام مسکین, طعام کھلائے, ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یہ نہیں کہا فدیۃ مسکین, مسکین کو فدیہ دے دے, کہا طعام, کھانا کھلائے. کیوں بھائی, کھانا کیوں کھلائے؟ کپڑے کیوں نہ پہنائے, کپڑے پہنا دے. بھائی علاج کیوں نہ کرائے, اور کوئی ضرورت کیوں نہیں پوری کر دیں؟ کھانا ہی کیوں کھلائے؟ پیسے ہی دے دیں, بھائی پیسے دے دو, نہیں کھانا کھلاؤ, یا کچا یا پکا فوڈ پیک دو, یا کچا دو, یا بس کھانا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رخصت لی ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ نے روزہ نہیں رکھنا, تو آپ رخصت کیا لی ہے آپ نے کہ آپ نے کھانا ہی پینا ہے. بھئی آپ نے تو کھانے پینے سے رکنا تھا نا, یہ آپ پہ تو روزہ تھا, آپ کو کھانا پینا نہیں تھا. تو ابھی آپ بیمار ہیں تو آپ کھا رہے ہیں, ناشتہ کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, سب کچھ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر اس کا فدیہ یہ ہے کہ تم کسی اس غریب آدمی کو کھانا کھلاؤ جو کھانا افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تم نے تو کھانا نہیں کھانا تھا, تم نے تو روزہ رکھنا تھا, تو وہ کھانا کوئی غریب کو کھلاؤ. کتنا زبردست کانسیپٹ ہے. یعنی اس کے اندر کیا ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ. بھائی ہم نہیں کہتے, عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہو نا, تو اب لوگ کہتے نہیں, ایک غلط کانسیپٹ لوگوں میں کھڑا ہو گیا کہ جی جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوائے. کیا کرے, کسی دوسرے کو روزہ رکھوائے, تو وہ خود کب اپنا روزہ رکھے گا؟ بھائی میں نہیں روزہ رکھ سکتا, عفان کو بولوں عفان بھائی میری جگہ روزہ رکھو, تو عفان اپنا روزہ کب رکھے گا؟ اس کے اوپر بھی تو روزہ فرض ہے. کتنا دیکھیں نا جاہلیت. اور یہ بات چلی اور چل رہی, ابھی بھی لوگ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی روزے کا فدیہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو کیا کرنا ہے, روزہ رکھوانا ہے. اور اللہ کے بندو وہ روزہ خود کب رکھے گا؟ رمضان کے مہینے میں تو اس نے بھی رکھنا ہے نا, تو رمضان کے بعد رکھے گا. تو یہ روزے کا دیکھیں, صرف ایک حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدل ہے کہ روزے کا میں نماز نہیں پڑھ سکتا, فدیہ ہے. کوئی دوسری جگہ, دوسرا شخص میری جگہ عبادت نہیں کر سکتا, کوئی دوسری شخص میری جگہ جو ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. ہاں زکوٰۃ کوئی دوسرا شخص میری جگہ دے سکتا ہے کیونکہ عبادت مالیہ ہے, حج میں بھی کر سکتا ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ تم جو ہے 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ کھانے پینے سے رکنا ہے, کھانا پینا نہیں ہے. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کھانے کو کم کر دو, کیا کرو, کھانے کو کم کر. تو آپ کہتے کہ یار کھانے کو کم کر, ٹھیک ہے جی کھانے کو کم کر دیتے. تو اس کا وہ فائدہ ہونا تھا. میں 1 روٹی کھاتا ہوں, شہزادہ صاحب آدھی روٹی کھاتے ہیں, عفان 2 کھاتا ہے. اس کا کم یہ ہے کہ یہ 1 کھائے گا, میرا کم یہ ہے کہ میں آدھی کھاؤں گا. ہر ایک کا خوراک کا مقدار الگ ہے نا, وہ کس طرح سے کریں گے. وہ بیٹھ کے اب ایک دسترخوان میں بیٹھے ہو, میں 1 روٹی کھا رہا ہوں, سامنے والا 4 کھا رہا ہوں. بھائی رمضان ہے, کم کھا یار, رمضان ہے, اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو کم کھاؤ. وہ کہے گا بھائی میں تو کھاتا تھا تو میں نے 4 کر دیے, تو میرا کم یہی ہے. وہ تو ہر ایک آدمی اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا کہ نہیں سب چھوڑو, سب نے نہیں کھانا ایکول, جھگڑا ہی ختم کر دیا. ورنہ تو جھگڑا تھا نا. آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں, میں بہت عقل کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات جو ہے نا اس دنیا میں آج کل جو ہے نا یہ سوالات اٹھاتے ہیں. میرے گھر میں ہمارے یہاں آتی ہے کبھی کبھی کام کرنے کے لیے, آپ کہیں گے 29 صاحب امیر آدمی, اس نے گھر میں کام والی رکھی ہوئی ہے, کبھی کبھی آتی ہے. وہ بھی اس لیے میں کہتا ہوں یار اس کی مدد ہو جائے گی. میں اپنی وائف کو کہتا ہوں ان لوگوں کو ان کی مدد ہو جائے گی, ان کو کام تو بیچاری فون کرتی رہتی ہے, میں آ جاؤں. ہم اپنے ادھر بھی بلا لیتے ہیں, مصلے میں بھی بلاتے ہیں. اگر میں نماز میں کہوں, جیسے ہم ابھی ہمارا جو مصلہ ہے وہاں میں کہوں کہ میں مسجد کو صاف کرنا ہے اور مجھے والنٹیئرس چاہیے, جیسے ابھی ارشد بھائی نے اعلان کیا نا, آ جاؤ بھائی اٹھاؤ, سب کیسے اٹھے لوگوں نے فوراً کام کرتے. میں کہوں مسجد صاف کرنی ہے تو سارے کر دیں گے نا صاف, کریں گے نہیں کریں گے, کریں گے نا. تو وہ جو بیچاری فون کر کے کہتی ہے کہ کوئی کام ہے, کوئی کام ہے, کوئی کام ہے. ہم بولے نہیں ہم تو فری میں کروا لیں, ہمارے پاس تو والنٹیئر ہیں. نہیں یہ بھی عبادت ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نا اس کو بلائیں, اس کو کام دیں تاکہ وہ بھی کام کرے, وہ دیکھے. جتنے آتے ہیں نا سارے غیر مسلم ہیں, سارے غیر مسلم ہیں,
وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے. میرے گھر میں ایک آتی ہے ابھی جاری ہے، 10 سال ہو گئے، 10 سال سے میں جب چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا اس وقت بھی اس کو بلاتا تھا اور اب بھی اس کو بلاتا. 10 سال سے آ رہی ہے وہ، اب جاری ہے اس کا، یعنی رمضان کے بعد جاری ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں بڑے بڑے امیر ہندوؤں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، لیکن نہ آج تک کسی نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا، نہ کوئی کھانا پوچھتا ہے، نہ کوئی طبیعت پوچھتا ہے، نہ کوئی اخلاق سے پوچھتا ہے. اور وہ کہتی ہے واحد آپ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ واپس جاؤ، زندگی ختم ہو چکی ہے، بیچارے برا حال ہے، انلیگل رہتے ہیں. اور میں ان کو کہتا ہوں بھائی کیا کرو گے، جاؤ اپنے ملک میں، اس سے پہلے یہاں مت جاؤ، وہاں جاؤ. اور کہتی باقی سارے کہتے ہیں مت جاؤ، باقی سارے مت جاؤ. کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یہ واحد گھر ہے کہ جو کہتے ہیں جاؤ. میں نے کہا بھائی تو کیا سمجھ رہی ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تجھے بلاتے ہیں؟ تو ہم تو بھائی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں نا، کہ کوئی تو کردار دکھائے، کہیں تو کردار دکھائیں، کسی کو تو دکھائے. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رمضان کو ڈیفائن کر دیا، کہا کہ نہیں سارے رکھیں گے، ایک ساتھ رکھیں گے سارے. جب سب مل کر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یونٹی ہوتی ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یار ظفر بھائی نے رکھا، اس نے رکھا، اس نے رکھا، تو میں کیوں نہیں رکھ رہا. ایک دیکھا دیکھی کام چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے تم جو ہے فدیۃ طعام مسکین. میں آ کر ایک بات کرتا ہوں، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تم جو بھی نیکی کا خیر کا کام کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کیا کہتے ہیں، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. میرے سے پوچھو، اللہ سے نہیں پوچھو. اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو نا تو بھائی روزہ رکھ لو، ڈاکٹر صاحب کے پاس مت جاؤ. ڈاکٹر صاحب نے تو کہنا ہے ہاں بھائی میں نے تو یہی کہنا ہے نا، میرے پاس آؤ گے تو میں کیا کہوں گا، بھائی بیمار ہو روزہ نہ رکھو، بھائی بیمار ہو روزہ نہ رکھو، بعد میں کیا کرو، بعد میں فدیہ دے دینا. اگر رکھ نہیں سکتے، اگر رکھ سکتے ہو تو بعد میں قضا رکھ لینا. ڈاکٹر صاحب نے تو یہی کہنا نہیں رکھو. لیکن آپ کے اندر بھی تو ایک مفتی ہے، آپ کے اندر بھی تو ایک ہے یار، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں تو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی. میں جب زمین پہ سجدہ کر سکتا ہوں، فرش پہ سجدہ کر سکتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ یار میں کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کروں. یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، میں نے تو نہیں کرنا، میرے پاس کون سا حال ہے. تو اللہ وَلْتَصُومُوا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جو ہے روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. پھر قرآن کے حوالے سے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. دوبارہ اللہ کہتا ہے، دوبارہ کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے جو اس مہینے کو چاہے پائے، فَلْيَصُمْ، اس کو چاہیے کہ کیا رکھے، اس کو چاہیے کیا رکھے، روزہ رکھے. پھر اللہ تبارک وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ پہلے جو حکم تھا وہ اب منسوخ ہو گیا ہے. بھئی اللہ نے پہلے جو حکم دیا تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، تو اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینوں کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے. تو اب کوئی اسکالر ہی بیٹھ کے کہہ رہا نہیں وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اللہ نے دوبارہ کہہ دیا ہے. اگر اللہ نے وہ روزے دار کو، بیمار کو اگر رخصت دی ہوتی تو اللہ یہ دوبارہ یہ آیت کیوں لے کے آئے. تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. پھر اللہ دوبارہ کہتا ہے ومن کان مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو مریض ہے، سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے، دوسرے دنوں کے اندر گنتی کو پورا کرے. یہ آیت ہے. بس یہ آیت پڑھ کے ہم دعا کریں گے کہ آگے کیا کہتا ہے. جو بات بڑی اہم ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یہ جو بات ہے نا، پوائنٹ ہے. دیکھیں شریعت ہے، شریعت کے اندر انسان کی فطرت کو سامنے رکھا گیا، انسان کی طبیعت کو سامنے رکھا گیا. اللہ نے وہ حکم ہی نہیں دیا جو انسان پورا نہ کر سکے. ہاں دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، شریعت کا یہ حکم ہے، یہ میرے بس سے باہر ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا. اگر بس سے باہر ہے تو کہتے تھے نہیں رکھو، اگر بس میں نہیں ہے بعد میں رکھ لینا. بعد میں نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دینا. فدیہ بھی نہیں دے سکتے تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس کیا یا رسول اللہ، ایک ہوتا ہے فدیہ، ایک ہوتی پہلی چیز ہوتی ہے قضا. قضا یہ ہے کہ بعد میں آپ کو پورا کرنا ہے نا. ایک ہوتا ہے فدیہ، اگر آپ نہیں کر سکتے تو فدیہ دے. ایک ہوتا ہے کفارہ. کفارہ کیا چیز ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، آپ نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، اتنا آپ پہ شہوت چڑھی کہ آپ روزہ توڑ دیا آپ. تو اب اس کا کفارہ ہے. اس کا کفارہ کیا ہے کہ 60 روزے رکھنے پے درد، 60 روزے، یا 60 مسکینوں کو کھلاؤ، 60 غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو.
تو اب ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ ایسے ہو گیا، تو حضور نے کہا کہ بھائی تم 60 غلام آزاد کر دو گے؟ کہا میرے پاس غریب آدمی ہے، میرے پاس کام ہے۔ تو حضور نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو کہ 60 روزے رکھ لو۔ کہ یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں رکھا گیا، یہاں 60 روزے رکھ لو۔ ایسے ایک روزہ نہیں رکھا گیا تو 60 روزے رکھ لو۔ تو حضور نے کہا اچھا میرے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے، پہلے 60 غلام آزاد کرو، 60 غلام آزاد نہیں کر سکتے 60 روزے رکھو، 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ وہ بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خود مسکین ہوں۔ تو حضور نے کہا بھائی کوئی ہے یہاں پہ اس کو دے اور تاکہ یہ غریبوں کو کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ تو صحابہ نے کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، جمع کر دیا۔ جمع ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، مسکین نہیں ہوں، کہ یہ سارا میں ہی کر لوں۔ حضور نے کہا تو ہی رکھ۔ تو علماء کہتے ہیں یہ خاص حکم ان خاص صحابی کے لیے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا یار تو کیسا آدمی ہے، میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ کہتا یار تمہارا دماغ خراب ہے، پہلے تم روزہ توڑ کے آئے، پھر تم مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو، میں تمہیں حل بتاتا ہوں، ساری چیزیں اپنے لیے۔ تو حضور نے ایسے نہیں کیا۔ ایک حضور بیٹھے تھے، ایک اعرابی شخص آیا اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، کچھ مت کہو۔ بھائی بڑے حیران کہ یار، کہا بھائی تم اس دوڑو گے، پتہ چلے وہ روکے کوئی بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ابھی ہم نماز پڑھے تھے، بچے پیچھے کھیل رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی نا، بہت سے لوگوں کو غصہ بھی چڑھ رہا ہوگا یار دیکھو یار بیوی نے کیا کیا، شوہر کو کہا تو مسجد جا رہا تو یہ مجھے تنگ کر رہے، تو لے جا مسجد میں نمازیوں کو تنگ کروا۔ ایسے ہی نا، تو وہ بھی لے آیا، چلو خیر کوئی بات نہیں، نمازی تنگ ہوتے ہو جائے، لیکن غصہ چڑھ رہا ہوگا نا کسی کو یار یہ کیا ہے یار بچے۔ لیکن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑ، حضور نے کہا میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ جب مجھے پیچھے سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے، سبحان میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اگر ہم لوگ تھوڑی سی مختصر نماز پڑھا دیں نا، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پتہ ہے شریعت کا ایک مزاج ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ مزاج، طبیعت، انسان جو ہے وہ ہمیشہ راحت کی طرف جائے گا۔ کھڑا ہوا آدمی بیٹھنے کے چکر میں ہوگا، بیٹھا ہوا آدمی لیٹنے کے چکر میں ہوگا۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس پوری برتھ ہوتی ہے، وہ اس برتھ پہ جو ہے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بیچارہ لٹکا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار کسی طریقے سے میں اندر چلا جاؤں، جو اندر والا ہے، جو کھڑا والا ہے وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میں بیٹھ جاؤں، جو بیٹھا والا ہے وہ کہتا ہے کسی طریقے سے یار میں لیٹ جاؤں، اور جو لیٹا والا ہے وہ کہتا ہے یار یہ بھی کوئی بستر ہے کہ نرم اور وہ ہوتا تاکہ جو ہے جلد سے جلد پہنچوں، یار میری جان چھوٹے، میں کس عذاب میں۔ اب اس کو کہے گا بتایا کہ تیرا عذاب، وہ جو باہر لڑکا ہے اس سے پوچھ اس کا کیا عذاب ہے، اس سے پوچھ، تو اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، وہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کو پتہ، اللہ نے تو پیدا کیا ہمیں ایسے، اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کرنا ہے تم نے آخر میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس گنتی کو پورا کرو، گنتی کو کیا کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کہتا ہے یار چلو دن پورے اپنے آور پورے کر لے یار، ہیں مینیجر کے پاس گئے کام نہیں ہو رہا، بہت حالت خراب ہے، وہ کہتا ہے گھنٹے پورے کر، چل بیٹھ کے کر لے یار، کچھ بھی کر، گھنٹے پورے کر۔ تو اللہ کیا کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے۔ یقین جانے میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں نا، اور جب بھی میں ان پہ غور و فکر کرتا ہوں، مجھے اللہ کا پیار نظر آتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے سخت احکامات نہیں لگا رہا کہ یار بالکل کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے تم لوگوں کو، ایسا کوئی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رب اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ان آیتوں کو آپ پڑھیں، یقین جانیے کہ اللہ کی محبت ان آیتوں میں بالکل نظر آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ روزوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ when you keep fast in the month of Ramadan, so you have to be thankful, you have to make شکر اللہ سبحانہ وتعالی، you have to make thanks کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے they give you lot of the نعمہ and the کتنی چیزیں اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ بس کیا کرو تم لوگ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس کے کچھ ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، آخری عشرہ 2 دن بعد آخری عشرہ شروع ہوگا۔
آخری عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ کس کا عشرہ؟ جہنم سے خلاصی کا۔ اور اعتکاف کا عشرہ ہے۔ کس کا؟ اعتکاف۔ اس کو اعتکاف کا نام دیا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ اعتکاف۔ خلوت کا نام نہیں دیا گیا۔ خلوت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اسلام میں خلوت پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو، جماعت میں نکلا ہوا ہو، مدرسے میں بیٹھا ہوا ہو، اور اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کا دل جو لگا ہے اور مادے میں، مال پہ اور ریاکاری، شہرت، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں دنیا میں لگا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی ہے وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے کدھر؟ اللہ کے ساتھ لگا۔ اس کا دل کیا لگا ہوا ہے؟ اللہ کے ساتھ لگا۔ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے اور پیدل چلتے ہوئے اس کے اندر اتنا کبر ہے، اتنی نخوت ہے کہ وہ لوگوں کو حقارت سے دیکھ رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے اور عجیب انداز ہے اس کا۔ اور ایک آدمی وہ رینج روور میں بیٹھ کے جا رہا ہے زبردست، اور قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے جا رہا ہے، اور آجزی انکساری یہ ہے اس کے اندر، انسانوں کو انسان سمجھ رہا ہے۔ تو بظاہر دنیا کی نگاہ سے دیکھیں، ہم کہیں گے یار اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت۔ اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ، اللہ کی نگاہ کے اندر وہ بندہ ہے جو ہر وقت، جس کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جس کا دل ہر وقت جو ہے یاد الہی کے اندر ہے، چاہے وہ دکان پہ بیٹھا ہو، اور جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو تو دلوں کا حال بھی پتہ ہے۔ تو اسلام جو ہے نا ایک بڑا پریکٹیکل دین ہے، یہ کوئی رسوم و رواج کا دین نہیں ہے کہ جی اور مذاہب کی طرح جیسے ڈھول ڈھماکہ، شور شرابہ اور جو ہے چراغا اور جو ہے جلوس، یہ سارا ہے۔ اسلام تو یہ رسوم و رواج کا دین نہیں ہے، اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے، عمل کا دین ہے، دین ہے، عبادت کا دین ہے۔ اسلام کے اندر سارا سب عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا۔ وہ رب جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی، جس نے ہمیں جو ہے وہ اپنا عرفان عطا کیا، اس کی عبادت کرنا۔ اور وہ ہو سکتا ہے ایک تاجر دکاندار بیٹھا ہوا کپڑا بیچتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور ایک کوئی بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور اس کے دل کے اندر جو ہے نفرت ہے، کبر ہے، وہ لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو رمضان کیا ہے؟ اللہ سے اپنے محبت کو، اپنی تعلق کو جوڑنے کا نام ہے۔ رمضان کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنا، اللہ سے پیار کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ، پھر اس کا اجر کیا دیتا ہے کہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، میں ہی جزا دیتا ہوں، وانا اجزا بھی، میں اپنا آپ دے دیتا ہوں۔ روزہ ایک واحد عبادت ہے جس میں اللہ اپنا آپ دیتا ہے۔ پھر جس کو اللہ مل گیا، من لہ مولا وَلَهُ الْكُلُّ، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، تو سارا معاملہ ہی اللہ، تو بھئی اللہ کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے سارا کچھ اللہ نے دیا۔ کہتے ہیں ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری حیات، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو بس یہ ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر کام دنیا کا کر، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، جب اسے مجھے کس لیے کر؟ اللہ کے لیے کر، میرا رب راضی ہو جائے بس۔ بھائی تو دکان کھول رہا ہے، اتنا بڑا بزنس چلا رہا ہے، اتنی بڑی امپائر چلا رہا ہے، تم تو سیاست کر رہے ہو، تم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو، کس لیے کرو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہی اصل چیز ہے، یہی لوگوں کو ہم نے اس بات کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو افطار سے پہلے جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے ایوری ڈے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں اور وہ افطار کے وقت میں توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایوری افطار میں ان لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور آخری دن پورا ملٹی پلائی کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، دعا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها واديتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اللہ تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شهر رمضان۔
یا الہ العالمین یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ تو ہم سب پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین جتنے ہم دوست احباب یہاں موجود ہیں یا اللہ تو ہم سب کی جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما، یا الہ العالمین ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جتنے دوست احباب پریشان ہیں یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تو عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ تو نے ہم پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، احسان فرمایا، یا اللہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا، یا اللہ تیرے ہی فضل سے، تیری ہی توفیق سے یا اللہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، یا اللہ تراویح پڑھنے کا یا اللہ تو نے ہمیں حوصلہ عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، یا اللہ یہ ساری عبادات تو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، یا اللہ تو ان ساری عبادات کو قبول اور مقبول فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے، کوئی خطائیں ہو گئیں یا اللہ کوئی غلطیاں ہو گئیں تو یا اللہ تو اپنے محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما، یا الہ العالمین یا اللہ رمضان کا مہینہ تیرے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یا اللہ تو نے رمضان کے مہینے کو خصوصیت عطا فرمائی گناہوں کی معافی کے ساتھ، یا اللہ ہم سب بڑے گناہ گار خطا کار ہیں، یا اللہ ساری زندگی آپ کی نافرمانی کے اندر گزار دی، یا اللہ تو نے ہم پر کرم کیا، رمضان کا مہینہ دیا، یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں یا اللہ آئندہ تیری اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور یا اللہ بقیہ زندگی یا اللہ فرما برداری کے ساتھ گزاریں گے، یا الہ العالمین یا اللہ تو نے اگر ہمارا نام اس فہرست میں لکھ دیا ہے کہ جن کی تو نے مغفرت کر دی ہے یا اللہ تو ہمارا نام اس فہرست میں شامل رکھ، اور آخر تک یا اللہ جب تک ہم جنت میں داخل نہ ہو جائیں یا اللہ ہمارا نام اس میں شامل رہے، یا اللہ خدا نہ خواستہ ہمارا نام اگر تو نے اس فہرست میں لکھ دیا ہے کہ جن کی تو نے ابھی تک مغفرت نہیں کی تو یا اللہ ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا نام اس فہرست سے نکال کر اس فہرست میں شامل کر دے جن کی تو نے مغفرت فرمائی ہے، یا اللہ تو ہم میں سے کسی کو شقی و محروم نہ فرما، اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل، یا الہ العالمین یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ والمعافاة الدائمہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا الہ العالمین یا رب العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہے ہمیں پناہ عطا فرما، خاص طور پہ افطار کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے یا اللہ وہ ساری دعائیں خیر ہم سب کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا